الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس ورز بما قسم الله لك لتكن أغنى الناس ورز بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس كما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیز دوستوں اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن شریف کی ایک مختصر سی آیت کریمہ اور احادیث طیبہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں احادیث کی روایتوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت انہی سے منقول ہے۔ اگر ذخیرہ احادیث کو دیکھیں گے کہ کتنے احادیث کو کن کن صحابہ نے نقل کیا ہے، حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے خود کا بیان میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کنارے میں لے گئے اور 5 باتوں کو انگلیوں میں شمار فرمائے۔ فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا
تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جانے والی باتوں کی اہمیت کے لیے انگلیوں سے جو میری خود کی انگلیوں پر شمار فرمایا کہ ابو ہریرہ 5 باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھ لینا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دوسرا فرمایا وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اے ابو ہریرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی ہو جانا کہ تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ گے. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اے ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اس نے سلوک کا برتاؤ کرنا کہ تم مومن بن جاؤ. چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اے ابو ہریرہ تم دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا جو اپنے خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. پانچویں چیز ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اے ابو ہریرہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہنسی مذاق سے بچانا کیونکہ جو بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اپنے آپ کو بہت زیادہ ہنسی مذاق سے مشکری سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. کیونکہ جو بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے اکثر جس کا مزاج ہنسی مذاق کا ہوتا ہے فرمایا کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ 5 باتیں ارشاد فرمائی ہے جس بندے کے اندر جس انسان کے اندر یہ 5 چیزیں آ جائیں اس کی نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی نصیحت حضرت ابو ہریرہ کو تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا کہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ہمارے معاشرے میں تو عبادت گزار اسے سمجھا جاتا ہے نا کہ تو بہت زیادہ نوافل پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، اللہ کے راہ میں مال زیادہ خرچ کرے، روزہ رکھے، نمازوں کا خوب اہتمام کرے، چہرے پر داڑھی سجائے رکھے. معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبادتیں یہی بہت اچھی بات ہے. نمازیں پڑھنا اچھی بات، عبادتوں میں لگے رہنا اچھی بات، تسبیحات اچھی بات، ذکر اذکار تلاوت سب اچھی باتیں ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جن چیزوں کی طرف ارشاد اور اشارہ فرما رہے ہیں میرے دوستو ہمارے پاس نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، تہجد بھی ہے، راہ خدا کے دن و رات بھی ہے. ہر چیز ہر عبادت ہے جسے معاشرے میں عبادتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن گناہوں سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، گناہوں سے محفوظ رہنے کا کوئی مضمون ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے تو ساری کی ساری عبادتیں خاک میں مل جائیں گی.
اس کی مثال یوں سمجھے کہ نمازی تو بہت پڑھتے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار اور تلاوت بھی کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کی ہے، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تہجد کا اہتمام بھی ہے، بیوی سے بے جا جھگڑا بھی کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام بھی ہمارے پاس ہے، لیکن زبان کے پکے نہیں ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے یا کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس نے انجیکشن بھی لیا، دوائی بھی لی، ڈاکٹر نے جو مشورہ جو تجویز رکھی ان تمام تجویزات پر عمل بھی کرتا، دوائیاں بھی لے رہا، لیکن پرہیز نہیں کر رہا۔ شوگر کا مریض ہے، دوائیاں بھی لیتا ہے، میٹھا بھی خوب کھاتا ہے، شوگر کا مریض ہے، دوائیاں بھی لے رہا ہے، چائے پہ چائے بہت زیادہ پیتے جا رہا، یعنی کہ شوگر کے مریض کے لیے دوائیوں کے ساتھ ساتھ پرہیز کے بارے میں ڈاکٹر نے جو مشورہ دیا ہے اس مشورے پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوستوں، دوائیاں لینے کے باوجود، انجیکشن لینے کے باوجود، احتیاط اور پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آدمی بے پرہیزگاری کی بنیاد پر دوائیوں کے استعمال کرتے ہوئے آئندہ کل مرنے کے بجائے آج ہی مر جائے گا۔ ایک آدمی کمزور ہے، طاقتور غذائیں کھا رہا ہے، لیکن پرہیز نہیں کر رہا، احتیاط نہیں کر رہا ہے، تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے طاقتور آدمی اچھی دوائیاں لینے کے باوجود، مقویات کے استعمال کرنے کے باوجود، بیمار آدمی دوائیاں لینے کے باوجود، احتیاط نہ کرنے کے باوجود، طاقتور اور قوت حاصل کرنے کے لیے جو آدمی غذائیاں لے رہا ہے اس سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ احتیاط نہیں کر رہا، پرہیزگاری مزاج میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں سے قرآن شریف کا آغاز فرمایا ہے اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ جو آدمی پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، میرے دوستوں، مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان والا ہونے کے باوجود گناہوں میں لگے رہنا، جھوٹ میں، وعدہ خلافی میں اور کن کیسی گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ انسانی اور کسی بھی جسم کے لیے زہر ہوتا ہے، زہر تھوڑا ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، زہر زیادہ ہو وہ بھی نقصان دہ۔ اس کی مثال سانپ اور بچھو کی سی ہے، ہم اعمال تو کرتے جا رہے ہیں، ہم صحت کی حفاظت تو کرتے جا رہے ہیں، لیکن بچھو، گناہوں کا بچھو ہمیں ڈس رہا ہے۔ چھوٹا بچھو ڈسے جس کا زہر کم ہو تب بھی انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، بڑا بچھو اور بڑا سانپ ہے جس کا زہر زیادہ ہے تب بھی نقصان دہ ہے۔ میرے دوستو، بڑے سانپ سے بھی بچنا ضروری ہے، بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، چھوٹے سانپ، چھوٹے بچھو، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ دوسری چیز فرمائی وَرَزَّ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر اے ابو ہریرہ راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جتنی روزی دی ہے، جتنا مال دیا ہے وہ کافی ہے، اکتفا کر لو اس پر۔ کیا فائدہ ہوگا؟
اکتفا کرنے سے، تقسیم پر، تقدیر پر راضی ہو جانے سے آدمی پرسکون ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں لیس الغنی عن کثرت العرض، مالداری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس بہت مال اور پیسہ آ جائے، بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، بہت زیادہ پراپرٹیاں ہو، مالداری یہ نہیں ہے، بلکہ مالداری یہ ہے وَلَكِنَّ الْغِنَى وَغِنَى النَّفْسِ، مالداری تو یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی دی ہوئی تقدیر اور اللہ کی تقسیم اس کے علاوہ سے مستغنی ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے کافی ہے۔ مستغنی آدمی وہ ہے، غنی آدمی وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت ڈال دی ہو، اپنی وفا ڈال دی ہو، اپنا تقوی ڈال دیا ہو، زہد ڈال دیا ہو، اپنی رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ڈال دی ہو، یہ آدمی مستغنی ہے، مالدار آدمی ہے۔ آج تو میرے دوستوں ہمارے معاشرے میں بشمول اپنی ذات کے میں کہتا ہوں کہ آدمی جتنا مالدار ہے، جتنا امیر ہے، اتنا زیادہ فقیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تیسری وادی آ جائے، ابن آدم کے پاس سونے کی 3 وادیاں ہوں، یہ خواہش ہوتی ہے کہ 4تھی وادی آ جائے، کہ 3 سونے کی وادیاں کافی نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، سونے سے چاندی سے ابن آدم کا پیٹ تو نہیں بھر سکتا، لیکن جب یہ قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا پیٹ تو دنیا میں نہیں بھر سکتا، 2 مکان ہیں تو تیسرے کی خواہش ہے، 4 ہیں تو 5ویں کی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا رئیس آدمی، سب سے بڑا غنی اور مستغنی آدمی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی قناعت کی نعمت سے نواز دے۔ قناعت ایک بہت بڑی دولت ہوتی، بس اللہ نے اتنا دے دیا، بس الحمدللہ کافی۔ اس کے برخلاف اگر کسی امیر آدمی سے بھی پوچھو، عام طور سے کسی آدمی سے جو اچھے گھرانے کا بھی ہو یا بھلے نہ ہو، اس سے پوچھا جائے کہ کاروبار کیسے چل رہا، وہ تو آگے سے یہ کہنے کے بجائے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ رہے، یہ کہتا ہے کہ کہاں کاروبار چل رہا، زہر کھانے کے پیسے نہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا گویا کہ تکیہ کلام تھی، کاروبار اچھا چل رہا، ملازمت بہترین ہے، مال کو کمایا جا رہا، لیکن آگے سے ناشکرا انسان یہ کہتا ہے کہ کہاں سے مال ہے، کہاں سکون سے ہے، کہاں کاروبار چل رہے، کہاں بزنس ہے، بزنس تو چاروں طرف ہر طرف ٹھپ پڑا ہے، زہر کھانے کو پیسے نہیں۔ قناعت کی نعمت مل جائے اللہ کی طرف سے تو یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ آدمی جتنا لالچی ہوگا، جتنا حریص ہوگا، اتنی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ میانہ روی اختیار کرنا، جتنا مل جائے اس کو کافی سمجھنا، جتنا مل جائے اللہ کی طرف سے اس پر اکتفا کر لینا، یہ انسان کے لیے، یہ آدمی کی یہ آدھی آمدنی ہے، آدھا سکون اس کے اندر ہے، آدھا اطمینان اس کے اندر ہے کہ جتنا مل جائے کافی ہو جائے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، مال خرید کر لائے،
اس آدمی نے کچھ وقت کے بعد آ کر کہا کہ حضرت جس کشتی سے آپ کا مال آ رہا تھا وہ کشتی حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گئی ہے. آپ کچھ دیر خاموشی اختیار فرمائی, کہا کہ الحمدللہ. پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے آدمی آ کر آپ کو یہ اطلاع دی کہ حضرت نہیں, وہ جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی, اللہ کے فضل سے کشتی محفوظ ہے, سامان آ رہا ہے, الحمدللہ آپ کا سامان بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا. حضرت نے اپنے دل کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ الحمدللہ. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت جب نقصان کی خبر آئی تو بھی کہا الحمدللہ, جب نقصان سے بچ جانے کی عافیت کی خبر آئی تو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, کیا بات ہے.